اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا اور کہاں کیا، مدینے سے چلے مکے آئے، مکے سے آئے کربلا آ گئے، کہاں امر بالمعروف کیا؟ یہ سوال جو ہے جس نے بھی مجھ سے کیا ہے، میں اس جوان سے، اس بچے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، غور تو کرو کس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ یہ تصور بھی کیسے آ گیا تمہارے ذہن میں کہ امام نے نہیں کیا؟ یہ تصور کیسے آ گیا ذہن میں؟ اس سوال کیسے آ گیا ذہن میں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف یعنی کیا؟ وہ جو مملکت حجاز میں، سعودی عرب میں ایک وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جنہیں مطوع کہتے ہیں۔ کیا آقا امام حسین کو مطوع سمجھا تھا آپ نے؟ کہ وہ ہاتھ میں سوٹا لے کے صرف دکانیں بند کرواتے پھریں گے کہ بند کرو دکان، نماز پڑھنے جاؤ، بند کرو دکان؟ کیا رتبہ سمجھا ہے امام کا؟ کس قسم کا تصور ہے آپ کے ذہن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا؟ یا ہمارے ایران میں جو ایک ہدایت دینے والی پولیس کہلاتی ہے، کیا اس کی اصطلاح میں ہمیں نہیں معلوم، اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے زبان پر، کہ وہ لوگوں کو، خواتین کو کہتے ہیں بھائی حجاب کر لیجئے، لوگوں کو کہتے ہیں بھائی آپ بد اخلاقی نہ کیجئے، نماز کے خیال کیجئے۔ یہ جو ایک پولیس ہے نا، یہ ایک مذہبی پولیس، کیا ہے امام کو ایک مذہبی پولیس سمجھا ہے؟ اس طرح کا امر بالمعروف دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس طرح کا امر بالمعروف دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے سب سے بڑا امر بالمعروف یہ ہے کہ اسلام کو تبدیل ہونے سے اور انحراف سے بچا لیا حسین نے۔ کوئی خدا آشنا نہ ہو، اس کو خدا کی معرفت دینا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی نبوت سے واقف نہ ہو، اسے نبوت کو پہچانوانا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی قرآن اور حقیقت وحی سے واقف نہ ہو، اس کو قرآن کی حقیقت، قرآن کے اعجاز اور قرآن کی اور حقیقت وحی سے واقف کرانا کیا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی مدینے اور مکے کی حرمت سے واقف نہ ہو تو اس کو مدینے کی عظمت و حرمت اور مکے کی عظمت و حرمت بتانا کیا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی حقیقت امامت سے واقف نہ ہو تو کیا امامت سے واقف کرانا امر بالمعروف نہیں ہے؟ یہ اوجب واجبات میں سے ہے۔ واجب کے بارے میں امر بالمعروف واجب ہے، مستحب کے بارے میں امر بالمعروف مستحب ہے عموماً، اور حرام کے بارے میں نہی عن المنکر واجب ہے، مکروہ کے بارے میں نہی عن المنکر مستحب ہے۔ ہر چیز کا ایک رتبہ ہوتا ہے، ہر چیز کی شریعت میں ایک حیثیت ہے۔ وہ معاشرہ جو بعد پیغمبر، وہ معاشرہ جو بعد شہادت امیر المؤمنین بالکل بے خوف ہو چکا تھا خدا سے، اس معاشرے میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، نظام اسلام بدلا جا رہا تھا، عبادتوں کی صورت بدلی جا رہی تھی، نہ مدینے کی حرمت باقی تھی نہ مکے کی حرمت باقی تھی۔ مدینے سے یہ کہہ کر نکلنا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں ذبح کیا جاؤں تاکہ مدینے کی حرمت پامال ہو، اس سے بڑا امر بالمعروف کیا ہوگا؟ مکے میں جا کے ٹھہرے، لیکن جب مکے میں حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم الہی اور مکے کی اور مسجد الحرام کی حرمت پامال ہو۔ یعنی کہہ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ یہ صرف سیاسی بات نہیں ہے کہ صاحب تقریر کر دی، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کی وجہ سے مکے کی حرمت، خانہ کعبہ کی حرمت، حرم حمل الہی کی حرمت ضائع ہو۔ یہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور پھر عملاً مکے کو چھوڑ دینا، یہ کمال امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ بھئی ایک یہ ہے کہ بھئی دیکھو خون نہ بہانا، دیکھو میں نہیں چاہتا کہ خون نہ بہاؤ، نہیں، صرف یہ نہیں، خود وہ ماحول ختم کر دیا کہ جہاں حرمت کعبہ پامال ہو رہی ہو۔ صرف لفظی نہیں ہے امر بالمعروف، کہہ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی مثال، اور خود نہیں، عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن زبیر سے جو گفتگو ہوئی، وہ
جتنی گفتگویں ہیں معصوم کی، معصوم کو معصوم تو سمجھو، اور پھر سمجھو کہ معصوم کے دہن مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو فقہ میں دلیل کیسے بنے گی؟ بھئی فقہ میں دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ حکم دلیل کیا ہے؟ حسین علیہ السلام نے یہ کہا، تو یعنی حسین نے جو کہا وہ دلیل فقہ ہے، حسین نے جو کہا وہ دلیل معروف ہے، حسین نے جس چیز سے روک دیا وہ دلیل منکر ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف، یہ ہے نہی عن المنکر۔ اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اپنی بزرگواری کے ساتھ اسی طرح عمل انجام دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو کوئی تھوڑا سا مسئلہ یاد ہو جائے، تھوڑی سی باتیں آ جائیں، تو دیکھیے مسجدوں میں، امام باڑوں میں کیسا عجیب اسٹائل سے آتے ہیں، ایک ایک کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اظہار ہو کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، سیکھو مجھ سے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کر رہا ہوں، یہ تو آپ کسی مومن کی توہین کر رہے ہیں اور اپنا عمل ضائع کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا امر بالمعروف، اس طرح نہیں ہوتا نہی عن المنکر۔ بڑے آداب ہیں، بڑے شرائط ہیں، بڑی ایتھکس ہے اس کی، بڑی اخلاقیات ہے اس کی۔ تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سچی دل سوزی کے ساتھ، اس نیت سے کہ خدا کی شریعت قائم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں ایک ذرا سا سوئی کی نوک کے برابر بھی شائبہ نہ پیدا ہو کہ میں اپنے علم کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ مجھے پہچانیں کہ میں مسائل سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، میں دین کا احساس رکھتا ہوں۔ نہیں، یہ سب چیز چھپائی جائے، میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، میں دین کا احساس رکھتا ہوں، میں خدا سے قرب چاہتا ہوں، یہ سب چھپایا جائے، صرف اور صرف یہ دل سوزی ہو، پروردگار یہ بندہ شاید اس حکم سے واقف نہیں ہے، میں اس کو یہ حکم بتا رہا ہوں۔ یعنی جس طرح نماز پڑھنے میں قربتاً الی اللہ شرط ہے، امر بالمعروف میں قربتاً الی اللہ کی نیت شرط ہے، اور تواضع اور انکسار اور خاکساری شرط ہے۔ اچھا، ہم لوگ ذرا سا علم حاصل ہو جائے تو کیا کیا لہجے میں غرور اور تکبر اور تمکنت کا انداز پیدا ہوتا ہے، اور وہ امام جو ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ جب سے لب مشیت پہ حرف کن آیا ہے اور جب تک اس کائنات میں سور اسرافیل پھونکا جائے گا، اس کائنات کے بارے میں، یہ کائنات مادی، یہ کائنات ظاہری، یہ مخلوق، اس کے بارے میں ہر علم رکھتے ہیں حسین۔ ناز کرو کہ کسے امام مانا ہے، کسے امام مانا ہے، ناز کریں۔ دوسروں کو نہیں معرفت ہے، نہ ہو، آپ عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ ان کی معرفت میں اضافہ کیجئے۔ ان کو زیادہ، اس سے زیادہ کچھ نہ کہیے، اس لیے کہ ان کے پاس معرفت نہیں ہے۔ انہیں دکھائیے اور بتائیے کہ حسین کون تھے۔ تو یہ حسین، اچھا، اور ساری امت جانتی ہے حسین سبط رسول ہیں، ساری امت جانتی ہے، مگر چلے جا رہے ہیں مکے سے کربلا کے راستے میں دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ پہلے اپنے مؤذن کو بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ میں رسول کا نواسہ حسین ابن علی ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں، اسے پہچنواؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، جاؤ اسے بتاؤ، حقیقت بتاؤ، پہچنواؤ۔ پہلے صحابی کو بھیجا جو آپ کا مؤذن تھا قافلے کا، جس کا نام تھا حجاج، اور اس کے بعد حجاج ابن مسروق مؤذن امام، جو روز امام کے قافلے میں اذان دیتا تھا، وہ گیا پیغام دے کے آیا، کہا اس نے قبول نہیں کیا، اب خود اٹھے، بہت عظمت و جلالت، اس کے خیمے میں تشریف لے گئے،
اسے حقیقت اسلام سے آشنا کیا، اسے اپنی ذات سے آشنا کیا، اس کو اس کی تکلیف شرعی بتائی، تمہارے اوپر اس وقت کیا فرض ہے، اور یہ کہہ کر نہیں بتایا کہ کیا فرض ہے، اس طرح بیان کیا کہ اسے فرض کا احساس ہو جائے۔ یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہیں، بس اب وقت تو کافی گزر گیا اور بات کچھ بھی نہیں کر سکا میں اس موضوع پر، 1-2% بھی گفتگو نہیں ہو پائی، لیکن وقت کا دامن اب ہمارے لیے تھوڑی وقت ٹھہرے گا، تو اب میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ پیاسوں کو پانی پلانا معروف ہے یا نہیں؟ نادانوں کو علم دینا معروف ہے یا نہیں؟ کوئی کسی مغالطے اور اشتباہ و کنفیوژن میں مبتلا ہو، اس کا کنفیوژن دور کرنا معروف ہے یا نہیں؟ اور کوئی حرام کام کرنے جا رہا ہو، اس کو اس سے روکنا نہی عن المنکر ہے یا نہیں؟ جب حر کا لشکر آیا ہے تو جو کچھ آپ نے کیا، نہ صرف کہا بلکہ کیا، یعنی کامل ترین مصداق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آقا حسین کا ہر عمل تھا اور ہر قدم۔ پانی پلاؤ، اصحاب سے کہا پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں، یہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، مگر انہیں پانی پلاؤ۔ اور وہی صورت جو ہدایت دینے کی تھی، لفظی ہدایت، کہ جب غلام گیا، صحابی گیا، مؤذن گیا اور اس نے دعوت دی اور دعوت قبول نہیں ہوئی تو پھر خود تشریف لے گئے۔ یہ منظر یہاں بھی ہے، پہلے اپنے اصحاب سے کہا پانی پلاؤ، اس کے بعد دیکھا ایک شخص اتنا پیاسا ہے کہ اسے پانی پلایا جا رہا ہے، مشک کا دہانہ اس کے دہانے کے قریب ہے، اس کے دہن کے قریب ہے، مگر آنکھوں میں جیسے دھند ہے، اتنا پیاسا ہے کہ پانی پی نہیں پا رہا ہے۔ آقا اپنی کرسی سے اٹھے، اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد اپنے دست مبارک سے، خدا کی قسم، اس طرح مشک کے دہانے کو لیا اور اس کے منہ سے اپنا ہاتھ لگا کے کہا پی لے۔ جب اس نے پی لیا، امام نے شفقت سے پلا دیا اور واپس آئے ہیں تو اس کو معلوم نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ کہا یہ کون ہیں جنہوں نے مجھ پہ کرم کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہی تو حسین ابن علی۔ یہ واقعات سنتے ہیں، گہرائی میں غور نہیں کرتے کہ اس کے کتنے، ہر واقعے کے اور ہر کلام کے، ہر سخن کے کتنے ڈائمنشنز ہیں۔ یہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور ایسا امر بالمعروف ہے، ایسا نہی عن المنکر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ممکن نہیں ہے اس آسمان کے نیچے۔